بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے حوالے سے صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں کیا آتا ہے، اس ویڈیو میں آپ سے وہ شیئر کروں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص تم میں سے کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس برائی کو واضح کرے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو اسے دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم پر عنقریب ایسے لوگ حکمران بنائے جائیں گے جن کے کچھ کاموں کو تو تم پسند کرو گے اور کچھ کو ناپسند، چنانچہ جس نے ان کے برے کاموں کو برا سمجھا وہ بری ہو گیا، جس نے انکار کیا وہ بچ گیا، لیکن جو راضی ہوا اور ان کی پیروی کی وہ ہلاک ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم ایسے حکمرانوں سے قتال نہ کریں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، جب تک وہ تمہارے اندر نماز کو قائم رکھیں۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے، ام المومنین ام حکم زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ان کے پاس بڑے گھبرائے ہوئے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ کلمات تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عربوں کے لیے اس شر کی وجہ سے ہلاکت ہے جو قریب آ گیا ہے، آج یاجوج ماجوج کی دیوار سے اتنا حصہ کھول دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی سے ہلکا بنا کر دکھایا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہمارے اندر نیک لوگ بھی ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب برائی عام ہو جائے تو پھر نیک بھی بدوں کی صف میں شمار کر لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے ان مجلسوں کے بغیر چارہ نہیں، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم وہاں ضرور بیٹھنا ہی ہے تو تم راستے کو اس کا حق دو۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نگاہیں نیچی رکھنا، تکلیف دہ چیزیں راستے سے ہٹا دینا یا خود تکلیف پہنچانے سے باز رہنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا۔ یہ ایک حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اسے اتار کے پھینک دیا اور فرمایا، تم میں سے ایک شخص آگ کے انگارے کا ارادہ کرتا ہے اور اسے اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو انگارہ قرار دیا جو ہاتھ میں رکھا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس آدمی سے کہا گیا، اپنی انگوٹھی پکڑ لو اور اس کو بیچ کر اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اس نے جواب دیا، نہیں، اللہ کی قسم، میں اس چیز کو کبھی نہیں لوں گا جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہو۔ اسی طرح ترمذی کی ایک حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج دیں گے، پھر تم اس سے دعائیں کرو گے لیکن وہ دعائیں نہیں قبول کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔